سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سامعین قدر، آج 4 ماہ رمضان ہیں اور اس حوالے سے جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شہر رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ اور اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے حالانکہ سارے مہینے اسے کیے ہیں، لیکن رمضان کے لیے ہمارے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ یاد رکھو اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہی مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے لیے شہر اللہ۔ تو جب یہ ماہ رمضان حضور علیہ السلام کی زندگی میں آتا تھا تو حضور علیہ السلام کی یہ سیرت رہی ہے، اور یہ حضرت علی علیہ السلام سے یہ خطبہ ہمارے سامنے جو کتابوں میں آیا ہے کہ یا شہر اللہ، یعنی ماہ رمضان آتا تو حضور علیہ السلام لوگوں کو کہتے ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تمہاری طرف۔ اللہ نے مہینوں میں یعنی ہماری طرف چل کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ بھی ایک عزت ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا سوچے کہ اللہ کی مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے، یا رسول اللہ کیوں آ رہا؟ فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ ومغفرۃ۔ فرمایا کہ یہ جو مہینہ ماہ رمضان شہر اللہ تمہاری طرف آ رہا ہے بالبرکہ، یعنی یہ برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے اور مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برکت چاہیے، رحمت چاہیے، بخشش چاہیے، تو یہ مہینہ آ رہا ہے۔ یہ حضور کا خطبہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ چھوٹا مہینہ نہیں ہے، شہرون، اللہ اکبر، هو عند اللہ افضل الشہور، جتنے مہینے ہیں ان کے سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان ہے۔ ظاہر ہے، آپ بتائیں، ہمارا کسی کو افضل کہنا کوئی کمال نہیں ہے، اور جسے رسول اللہ افضل کہیں، اور وہ رسول جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ افضل الشہور، تمہاری طرف بہترین مہینہ، افضل ترین مہینہ، اس سے بعد کوئی مہینہ افضل نہیں ہے۔ وہ اپنی برکتیں، رحمتیں، مغفرت، اس میں برکتیں اکٹھی کرو، رحمتیں اکٹھی کرو، مغفرت اکٹھی کرو۔ آگے فرماتے ہیں وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر، 11 مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں ماہ رمضان کے دن۔ ولیالی، صرف دن افضل نہیں ہے، ساتھ فرمایا کہ اس کی راتیں، دن اپنی جگہ پہ مقام رکھتا ہے، فرمایا اس کی رات بھی افضل ہے، راتیں اپنی جگہ پہ مقام رکھتی ہیں۔ اللہ، وہ دن اور رات افضل ہیں۔ 24 گھنٹے ماہ رمضان کے، یعنی وہ اللہ کے، حتیٰ کہ حضور نے آگے فرمایا کہ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس مہینے کی گھڑیاں تمام مہینے کی گھڑیوں سے، یعنی لمحات، سیکنڈ، منٹس، گھنٹے، دن، کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا۔ اے انسان، خود حضور نے بتایا کہ تمہاری طرف آ رہا ہے، یعنی اس کے
برکتیں، رحمتیں اور اس مغفرت لے کر، اور اس کے دنوں سے برکتیں لیں، ماہ رمضان کی راتوں میں برکتیں لیں، رحمتیں لیں، سعادتیں لیں، مغفرت لیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا، اس پر اللہ کی وعظ ہو، اس پہ لعنت ہو، مذمت آئی ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کا یہ خطبہ، اس میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ اور اس مہینے کو آگے جو خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ وہ شہر، یہ وہ مہینہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یعنی اس مہینے میں اللہ تمہیں اپنی ضیافت کی دعوت دیتا ہے، اللہ تمہیں اپنے مہمان بننے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تمہیں اپنا مہمان بننے کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ اللہ، اللہ نے موقع دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں کرامت سے نوازے، اور بہت بڑا انعام ہے اس مہینے میں، بہت بڑا انعام کیا ہے کہ انفاسکم فی تسبیح، کہ اگر تم اللہ کی اطاعت میں رات دن گزار رہے ہو تو تمہارا سانس لینا بھی اللہ کی تسبیح شمار ہوتا ہے۔ میں اس کی شرح پھر کسی وقت کروں گا، لیکن ابھی خطبے کا ترجمہ صرف گزارا کرتا ہوں۔ انفاسکم فی تسبیح، یعنی اس میں سانس لینا بھی تسبیح لکھا جاتا ہے، عبادت لکھا جاتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، اور تسبیح بھی وہ تسبیح جو اللہ کی نظر میں تسبیح ہو، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس میں فرمایا کہ نوموں کو فیہ عبادہ، کمال ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ انسان روزہ رکھ کے سویا رہے، بے شک سویا رہے۔ فرمایا یہ واحد مہینہ ہے جس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، نیند کرنا بھی عبادت ہے، لیکن وہ نیند اللہ کی اطاعت میں ہو۔ اس لیے فرمایا وَعَمَلُكُمْ فِي مقبول، اللہ اکبر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے، جو بھی عمل کرو گے خدا کے لیے اللہ سب کا قبول کر لے گا، سبحان اللہ۔ اس میں رد نہیں ہوتا، حدیث ہے کہ اس ماہ رمضان میں کوئی بھی نیکی رد نہیں ہوتی، جو عمل کریں گے وہ اللہ کے، ہم عمل کرتے ہیں ضروری نہیں ہو قبول ہو، کئی لوگوں کے اعمال بس منہ تک ہوتے ہیں، اوپر نہیں جاتے، آسمان تک نہیں جاتے، اللہ تک نہیں جاتے، کیونکہ ماہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے اس کا ایک اپنا ایک مقام ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو یہ شرف بخشا کہ جو بھی اس میں عمل کرے گا وہ مقبول ہے، اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ فرمایا دعاکم فی مستجاب، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ فاسألوا اللہ بنیات صادقہ، سچے دل سے، سچی نیت سے اللہ سے سوال کرو، اور اللہ جو ہے اس مہینے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس مہینے کو یہ حق دیا ہے، اس مہینے کی شرف بخشا ہے کہ اس میں ہماری دعا بھی قبول ہوتی، ہمارے اس میں سوال کا جواب بھی اللہ دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کے دنوں میں، اس کی رات میں، اس کے ہر گھڑی میں کوشش کرو کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہیں، اور واجبات ادا کریں، مستحبات ادا کریں، خدمت خلق کریں، کسی کو بھلا کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا خیال رکھنا، وہ بھی عبادت ہے۔ تو اس ماہ رمضان کی جیسے بس آج کی کہ فرمایا کہ ایام ہو افضل الایام ولیالی افضل اللیالی، اس مہینے کے دن تمام سال کے دنوں سے افضل ہے، اور اس کی راتیں تمام سال کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دن اور رات میں ماہ رمضان کے میں 24 گھنٹے میں نیک سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔